بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے وہ مشہور اور بلند مقام و مرتبہ رکھنے والے نبی تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون موسیٰ؟ یہ وہ اللہ کے جلیل القدر اور کلیم اللہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف اور مقام بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن پاک میں کئی صورتوں میں بیان کیا ہے، تو آئیے آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دیں، جب بنی اسرائیل کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کھڑی ہو گئی تو اہل مصر کے دلوں سے ان کا مقام و مرتبہ ختم ہو گیا اور وہ بنی اسرائیل سے نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی حمایت کر کے اپنی ہی قوم کے ولید بن ریان نامی آدمی جو فرعون کے لقب سے مشہور ہوا اس کی حمایت کرنا شروع کر دی، جو بہت جلد مصر کا بادشاہ بن گیا۔ وہ بہت بڑا ظالم، جابر، متکبر شخص تھا اور اپنی قبطی قوم کو بادشاہوں کی قسم اور بنی اسرائیل کو غلام قوم سمجھتا تھا۔ وہ اپنی حکومت اور بادشاہت کے غرور میں اتنا آگے نکل گیا، وہ غرور اور تکبر کی نفرت میں اس قدر آگے نکل گیا کہ اس نے اپنے رب اور معبود ہونے کا دعویٰ کر دیا اور وہ کہا کرتا تھا کہ میں ہی تم سب کا رب ہوں اور میں ہی تم سب کا معبود ہوں۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ جب بنی اسرائیل پر فرعون کا ظلم، جبر اور بربریت کی آگ حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ کو قرآن پاک میں کچھ اس طرح وحی فرمائی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اپنا سندیسہ اور اپنا پیغام بھیجا کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے تعاقب کے لیے شہروں میں اہلکار بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ بے شک یہ بنی اسرائیل تھوڑے لوگوں کا گروہ ہے اور بلا شبہ یہ بنی اسرائیل ہمیں بہت غصہ دلا رہے ہیں اور یقیناً ہم چوکس اور ہوشیار جماعت ہیں۔ آخر کار اللہ نے فرعونیوں کو باغات اور چشموں سے نکال کر باہر کیا اور خزانوں اور اچھے اچھے باغات سے بھی محروم کر دیا۔ اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ پس وہ فرعونی سورج نکلتے ہی بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلے۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا یقیناً اب ہم پکڑ لیے گئے، یقیناً اب ہماری جان شکنجے میں پڑ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور میری مدد اور میری رہنمائی فرمائے گا۔ فرعون اپنے لشکروں سمیت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچا اور بنی اسرائیل انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تم خوف نہ کھاؤ، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، وہ تمہیں ضرور نجات دے گا، وہ تمہیں ضرور فرعون کے ظلم اور جبر اور بربریت سے آزاد کرے گا۔ پس اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو، اس سے دریا میں راستے بن جائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پانی پر مارا تو وہ پھٹ کر 12 راستے بن گئے اور ہر 2 راستوں کے درمیان پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے
بنی اسرائیل ان راستوں پر چل پڑے اور دریا سے باہر ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں، اس نے اپنی قوم سے کہا، میری کرشمہ سازی دیکھو کہ دریا نے بھی راستے دے دیے، لہٰذا تم بڑھتے جاؤ اور بنی اسرائیل کو جا کر پکڑ لو۔ فرعون بھی اپنی فوجوں کے ساتھ دریا کے راستے میں داخل ہوا۔ جب فرعون نے اپنی تمام فوجیں دریا کے اندر ڈال دیں تو اللہ تعالی نے پانی کو حکم دیا اور وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا، اور فرعون اپنی فوجوں سمیت پانی میں غرق ہونے لگا۔ اس نے فوراً کہا کہ میں اب اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اب فرما بردار بن کر رہوں گا۔ لیکن اللہ کی طرف سے اسے یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور اب تیری اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ تجھے پانی میں غرق کیا جاتا تو اللہ پر ایمان لاتا، اور آج تیرا ایمان ہی تجھے بچا لیتا۔ صاحبوں، اس سے پتہ چلا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اپنے معبود اور اللہ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا رب ہونا کہلواتا ہے، اللہ پھر اسے ایسے ہی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔